بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب۔ آگ ہے جس کے سامنے صبح اور شام ان کو پیش کیا جاتا ہے، اور جب قیامت قائم ہوگی اس وقت کہا جائے گا کہ فرعون کے لوگوں کو سخت ترین عذاب میں داخل کر دو۔ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ فرمایا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے توحید کے پرچار کے لیے اپنی ذات عالی کا تعارف کروانے کے لیے فرعون اور آل فرعون کی طرف بھیجا، لیکن انہوں نے مسلسل اس میں سرکشی کی، مسلسل انکار کیا، مسلسل اپنا کفر پہ ڈٹے اور جمے رہے، حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے درپے ہو گئے۔ اتنے بڑے نبی جنہیں رب نے کلیم اللہ ہونے کا ٹائٹل دیا ہو، لیکن ان کو بھی قتل کرنے کے درپے۔ اسی دوران میں اللہ تعالیٰ نے آل فرعون میں سے ہی ایک مرد مومن کو کھڑا کیا۔ اس نے کہا کیا کر رہے ہو اللہ کے بندو، اتنے بڑے جلیل القدر نبی ہیں، تم ان کو قتل کرنے جا رہے ہو؟ جرم کیا ہے ان کا، غلطی کیا ہے جس کو وہ اتنی بڑی سزا دی جا رہی ہے؟ سزا دینے کے بارے میں تم سوچ رہے ہو؟ تو اب وہ ان کو چھوڑ کے ان کے پیچھے پڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو بھی محفوظ رکھا، اس مرد مومن کو بھی محفوظ رکھا، اور ان کا مقابلہ کرنے والے فرعون اور آل فرعون سب کے سب کو اللہ نے کیا کیا؟ پانی میں غرق کر دیا اور عذاب سے دوچار کیا۔ اب دو طرح کا عذاب ہوتا ہے، ایک عذاب ہوتا ہے مرنے کے بعد، اور ایک ہوتا ہے عذاب دوزخ میں۔ یہاں اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے پہلے عذاب کا تذکرہ کیا ہے، قیامت میں جو عذاب آئے گا اس کا تذکرہ اگلی آیات میں تو آگے آئے گا۔ ارشاد فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، یہ آگ ہے جس پر ان کو صبح اور شام پیش کیا جاتا ہے۔ کن کو؟ فرعون اور آل فرعون کو، جن کو پانی میں غرق کیا، ان کو صبح اور شام اس عذاب سے پیش کیا جاتا ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور پھر جب قیامت قائم ہو جائے گی اس وقت دوسرا عذاب کا تذکرہ ہو رہا ہے، أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لو بھائی اب قیامت آ گئی، یہ دوزخ سامنے ہے، لو پکڑو ان کو سب کے سب کو اٹھا کے کہاں ڈال دو، ان کے ٹھکانے دوزخ میں ڈال دو۔ اس آیت مبارکہ میں دو پہلے عذاب کا تذکرہ ہے جس کو عالم برزخ کا عذاب کہتے ہیں۔ سب سے پہلے برزخ کا معنی سمجھو، برزخ کا معنی کیا ہے؟ بینہما برزخ لا یبغیان، برزخ کہتے ہیں آڑ کو، پردے کو۔ یہ ایک عالم دنیا ہے اور ایک عالم آخرت ہے، قیامت میں جب جو عالم آخرت، ان دونوں کے درمیان میں ایک عالم ہے، اس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ یعنی اور آسان کر کے سمجھو، مرنے کے بعد جب انسان کی آنکھیں بند ہو جاتی ہے، انسان موت کے منہ میں چلا جاتا ہے، اس وقت سے لے کے قیامت کے دن اس میں تک کا جو درمیان کا زمانہ ہے نا، اسے کیا کہتے ہیں؟ عالم برزخ کہتے ہیں۔ آڑ اس کو کیوں کہتے ہیں، پردہ اس کو کیوں کہتے ہیں؟ کہ عالم آخرت کے حوالے سے صرف ایک یہ پردہ ہے، یہ ہٹے گا پیچھے تو سامنے کیا آ جائے گی؟ آخرت آ جائے گی، عالم آخرت آ جائے گی، اس لیے اس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کی روشنی میں مفسرین نے، علماء مفسرین نے لکھا ہے اس آیت مبارکہ کا معنی اور مطلب کیا ہے، تو مصنف عبد الرزاق حدیث کی کتاب ہے، اسی طریقے سے ابن ابی حاتم حدیث کی کتاب ہے، اور تفسیر مدر میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس آیت کے ذیل میں کیا معنی ہے؟ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا،
فرمایا یہ فرعون اور آل فرعون کو عالم برزخ میں صبح اور شام دوزخ کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، اور یہ تمہارا ٹھکانہ دوزخ میں، یہ عالم برزخ میں دکھایا جا رہا ہے۔ بھئی یہ اہم مسئلہ شروع ہو رہا ہے، تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے۔ عالم برزخ میں انہیں صبح اور شام عذاب آگ سے پیش کیا جاتا ہے۔ کیا معنی؟ انہیں دوزخ کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، صبح اور شام آگ سے پیش کیا جاتا ہے۔ یہ ہے آگ اور یہ ہے تمہارا دوزخ میں ٹھکانہ، یہ صبح بھی دکھایا جاتا ہے اور شام بھی دکھایا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث پاک میں آتا ہے، جس کو روایت کرنے والے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد دو ہی صورتیں ہیں، یا وہ جنتی ہوگا یا دوزخی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت نصیب فرمائے، جنت میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ٹھکانے نصیب فرمائے۔ دو ہی ٹھکانے ہیں، یا جنت ہے یا دوزخ ہے۔ فرمایا اگر جنتی ہوتا ہے تو مرنے کے بعد اس کو روزانہ صبح اور شام جنت کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، جس سے اس کو راحت ملتی ہے، سکون ملتا ہے، اس کو خوشی نصیب ہوتی ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کافر ہے یا گناہگار ہے تو اس کو روزانہ صبح اور شام وہ دوزخ کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، یہ تمہارا دوزخ کا عالم برزخ میں بھی وہ تکلیف میں اور ٹھکانہ دکھا کے روزانہ پھر اس کی تکلیف میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے، یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان جب دنیا سے چلا بھی جاتا ہے تو دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اس کی روح کا تعلق اس کے بدن کے ساتھ رہتا ہے۔ اس کے انسان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد روح نکلنے کے بعد بھی تعلق باقی رہتا ہے۔ اس لیے یہ احکام میت ایک کتاب ہے ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ بڑے خلفاء میں سے تھے، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے خلفاء میں سے تھے۔ انہوں نے اپنی کتاب احکام میت میں لکھا ہے کہ انسان کی روح کا تعلق اس کے بدن کے ساتھ 5 طرح کا ہوتا ہے۔ مختصر یہ پہلا تعلق ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ماں کے پیٹ میں انسان کی روح کا تعلق ماں کے پیٹ میں انسان کے جسم کے ساتھ، لیکن یہ بڑا کمزور سا تعلق ہوتا ہے۔ اور دوسرا تعلق ہوتا ہے پیدا ہونے سے لے کے موت تک، یہ اس سے قوی ہوتا ہے، جیسے جس میں اب ہم زندگی گزارے، جس میں اب ہم ہیں۔ اور تیسرا تعلق ہوتا ہے نیند میں، روح کا تعلق جسم کے ساتھ نیند میں۔ ابھی ہم نے کچھ دیر پہلے پڑھا ہے تفسیر میں، آپ حضرات میں کچھ یاد ہوگا انشاءاللہ۔ تو نیند میں انسان چلا جاتا ہے، انسان کی روح عالم بالا کی سیر کرتی ہے، اور انسان کا اس روح کا تعلق انسان کے جسم کے ساتھ باقی نہیں رہتا، بلکہ وہ عالم دیکھا نہیں آپ نے، سویا ہوا آدمی بعض دفعہ وہ عالم بس ساتوں آسمانوں سے اوپر چلا جاتا ہے، بعض دفعہ پورے عالم کی سیر کراتا ہے۔ انسان یہاں پڑا ہوا ہے لیکن روح کیا کر رہی ہے؟ روح سیریں کر رہی ہے۔ تو اس کا اس سے پتہ کہ تعلق باقی ہے، اس سب کے باوجود تعلق باقی ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ تعلق ہوتا ہے عالم برزخ میں۔ انسان کی روح تو چھوڑ جاتی ہے جسم کو، لیکن اس کے باوجود بھی اس کا تعلق روح کا انسان کے جسم کے ساتھ، جس طرح نیند کی حالت میں ہوتا ہے اسی طرح عالم برزخ میں بھی ہوتا ہے۔ روح تو چلی جاتی ہے لیکن اس کے باوجود اس کا تعلق، اس کا اتصال جسم کے ساتھ باقی رہتا ہے۔ اور عالم برزخ میں چونکہ روح ہوتی ہے نا، وہ ایک عالم سے دوسرے عالم میں، ادھر سے ادھر، وہ لمحہ بھر میں آتی جاتی رہتی ہے۔ جسم تو انسان کا کہاں پہ پڑا ہوا ہے؟ قبر میں، وہ قبر بھی جیسی ہو، لیکن اس کے باوجود روح کا تعلق انسان کے جسم کے ساتھ ہوتا ہے، اور روح سارے کر رہی ہوتی ہے ایک عالم سے دوسرے عالم میں، ادھر سے ادھر، اور لمحہ بھر میں آتی ہے، لمحہ بھر میں چلی جاتی ہے۔ جیسے نیند کی حالت میں انسان ہوتا ہے نا، تو روح کہاں پہ ہوتی ہے؟ جنت میں پھر رہی ہوتی ہے، ادھر سے تھوڑا سا بندہ ہی جاتا ہے، چلو بھائی اٹھو بھائی نماز کا ٹائم ہو گیا، تو روح ایک دم واپس آتی ہے، اچھا ٹائم ہوگا نماز کا، چلو بھائی اٹھو۔ تو یہی حالت عالم برزخ کے اندر ہوتی ہے، چلی جاتی ہے روح، لیکن اس کے باوجود اس کا تعلق کیا ہوتا ہے بھائی؟ باقی رہتا ہے۔ اسی تعلق کی بنیاد سے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بھی قبرستان جاؤ تو کیا کرو؟ جزاکم اللہ، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر۔ سلام کرو ان کو، کیوں؟ اس لیے کہ روح اگر عالم بالا میں بھی ہوئی نا، روح اگر دائیں بائیں بھی پھرتی ہوئی نا، تو روح تمہارا سلام سنے گی اور سن کے اس کا جواب بھی
دے گی۔ یہ قبروں کی زیارت کے وقت میں سلام کرنے کو سنت جو قرار دیا گیا، یہ اسی وجہ سے کہ اس روح کا تعلق انسان کے بدن کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اور پانچواں تعلق ہوتا ہے مرنے کے بعد، قیامت میں اٹھنے کے وقت۔ روح کا تعلق انسان کے جسم کے ساتھ ہے اور یہ سب سے قوی اور سب سے مضبوط تعلق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب نہ نیند ہے نہ موت ہے۔ فیصلہ جس طرف کا بھی ہو جائے، چاہے جنت کا ہو جائے چاہے دوزخ کا ہو جائے، اب نہ نیند ہے نہ موت ہے۔ موت بھی ذبح ہو کے ختم، اور نیند نہ جنت میں آنی ہے نہ دوزخ میں تو آنی نہیں ہے، اور جنت کے اندر بھی نیند نہیں ہوگی۔ نیند یہ صفت رب تعالیٰ اپنی صفت جنتیوں کے اندر منتقل فرمائیں گے۔ جنت میں سونا نہیں ہوگا بھائی، اب بھی سوئے ہوئے ہیں نمازی ہمارے یہاں، تھوڑی سی سستی آ گئی، تھوڑے ہو گئے، تھوڑے سے ابھی موسم بدل رہا ہے نا، تھوڑے سے سست ہو گئے، پھر سست ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ اس غفلت کو ختم کرے۔ اب تو سست ہونا چاہیے، رمضان المبارک کا مہینہ قریب سے قریب آتا جا رہا ہے، اب تو ہمیں سستی دکھانی چاہیے رب تعالیٰ کو، اور ہم سست ہوتے جا رہے ہیں۔ بھارت جنت میں نیند نہیں ہوگی۔ یہ آیت مبارکہ ان 10 آیات میں سے ہیں جن سے عالم برزخ میں عذاب اور ثواب کو شریعت نے ثابت کر دیا ہے۔ ان 10 آیات اور 70 احادیث ایسی ہیں، 70 احادیث، مومن کے لیے ایک کافی ہے۔ 70 احادیث ایسی ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ عالم برزخ میں بھئی عذاب بھی ہوتا ہے، ثواب بھی ہوتا ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے، راحت بھی ملتی ہے اس کے ساتھ۔ اور اس کو تفسیر امام بیضاوی نے، امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ نے، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اور صاحب مدارک نے، ان تمام مفسرین نے اس بات کی تصدیق کی ہے۔ اور پھر مرنے کی شکل جیسی بھی ہو، یہ فرعونی سارے کے سارے کہاں مرے ہیں؟ فرعون اور اس کی ساری کی ساری قوم کہاں پہ تباہ ہوئی ہے؟ پانی میں غرق کے۔ ان کی قبریں کہاں ہیں؟ پانی میں غرق ہو گئے۔ انسان کے بدن کے ذرات ہوا میں اڑ جائیں، انسان جانور انسان کو کھا جائے، اور انسان جل کے بھسم ہو جائے، راکھ ہو جائے، اس کی ریزہ بن جائے۔ جس حالت کے اندر بھی انسان ہو، عالم برزخ سے ہر ایک کو واسطہ پڑنا ہے۔ عالم برزخ میں سوال و جواب کی منزل بھی آنی ہے، اور تیسری بات عالم برزخ میں عذاب اور ثواب بھی ہونا ہے۔ یہ قرآن کی آیت نے بیان کر دیا ہے۔ اسی لیے فرعون اور آل فرعون کو النار یعرضون علیہ، قرآن نے الگ الگ کر دیا ہے دونوں معاملات کو۔ یہ عالم برزخ کو الگ کر کے کہا النار یعرضون علیہ غدوا وعشیا۔ اب ان کو دوزخ کے ٹھکانے دکھائے بھی جا رہے ہیں، اور دوزخ کی تکلیف کے عذاب کی تکلیف میں بھی ہے۔ ہاں لیکن وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور پھر جب قیامت آ جائے گی تو پھر الگ سے اللہ تعالیٰ حکم نے ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، اب ان کو دوزخ کے اندر سخت ترین عذاب کے اندر ڈال دیا جائے۔ اس مسئلے کو ہم تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے تاکہ ہمیں اس مسئلے کا علم ہو سکے، کیونکہ اس کے اندر بھی بڑا رد و بدل ہے، اور بعض لوگ اس وقت بھی ہمارے اس مسئلے کے اندر الجھے ہوئے ہیں کہ قبر کے اندر کچھ بھی، قبر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو قبر میں سب کچھ ہے۔ القبر روضۃ من ریاض الجنۃ او حفرۃ من حفر النار، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ تو تم کہو کہ نہیں قبر میں تو کچھ بھی نہیں ہے، عالم برزخ، کیونکہ قبر عالم برزخ ہے۔ میں نے سب سے پہلے برزخ کی تعریف عرض کی ہے۔ یہ عالم برزخ ہے، کہیں بھی انسان ہو، قبر کیسی بھی اس کی بنی ہوئی ہو، جس حالت میں بھی وہ مرے وہ عالم برزخ میں ہے۔ اور جب وہ عالم برزخ میں بھی ہے تو قرآن کی آیت بتا رہی ہے عذاب بھی ہوگا، اور جو مومن ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ثواب اور آسانیاں اور رحمتیں اور خوشیاں بھی عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔